بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے دوستو، ذکر ہو کربلا کا اور حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کربلا کے واقعے کی ابتدا ہی مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفیر امام حسین مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور کس طرح دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل جو امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو سفیر امام حسین بھی کہا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے، اور مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے۔ ان میں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ہدایت کا سبب بنیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے بزرگوار والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربے کار شخص کی ضرورت تھی جو کہ لہجہ بلہجہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے، اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر 15 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کو ایک خط لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کو ہم نے بغور پڑھا۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، اچھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام کیا۔ حضرت مسلم کی آمد کو سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے اور بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و اقرار پر
قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ لیکن جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا کہ شام سے بہت جلد ایک لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری جان اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماں بہنوں اور بیویوں کو برگلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تباہ و برباد کر دے گا، اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں اور بھتیجوں کی غرض سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھر سے باہر نکلنے لگیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن کو پکڑ کر فریاد کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جب جناب مسلم وہاں پہنچے تو بہت مختصر لوگوں کو وہاں پایا، اور شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد فرار ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے پاس صرف 10 ہی افراد رہ گئے تھے۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور کوفیوں کے غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا، آپ نے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام توقع تھا جو اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ عورت نیک خصلت تھی۔ وہ گئی اور پانی لائی، آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا، اور پھر وہ عورت برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی، اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ سو عورت نے کہا، آپ تو پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اس عورت نے حیرت ہو کر دریافت کیا، آپ کون ہیں اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، مسلم بن عقیل آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے تاکید کر دی کہ خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا۔ وہ یہ بات سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب صبح ہوئی اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے
یہ بات کہہ دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں، اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑے کی ٹاپو کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکلے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس آئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ جب دشمنوں نے آپ کی یہ بہادری دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس طرح ان پر قابو پانا مشکل ہے، تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ محمد بن اشعث نے جب آپ کی یہ بہادری دیکھی تو اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ تو حضرت مسلم نے کہا، کیا فریب کار اور بدکار لوگوں کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو محمد بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ اور آپ کو قیدی بنا کر یزید کے پاس لایا گیا۔ اور جب حضرت مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو حضرت مسلم نے وصیت کے لیے مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، وصیت کی اجازت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی۔ عمر سعد کے علاوہ کوئی شخص وصیت کے لائق نظر نہ آیا، لہٰذا حضرت مسلم نے بھی ابن سعد کو وصیت کے لائق سمجھ کر فرمایا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک قرابت ہے، اس لیے تم سے میری ایک خواہش ہے۔ لیکن ابن سعد نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، سن تو لوگ کیا کہتے ہیں۔ ابن سعد جب حضرت مسلم کے پاس گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ جب میں کوفہ آیا تھا تو میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری زرہ اور تلوار بیچ کر کے ادا کر دینا، اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر کے دفن کر دینا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اس حادثے کی خبر پہنچا دینا، اور لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم کو بالائے وام لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ یاد خدا میں مشغول تھے۔ آپ کو اوپر لے جا کر شہید کر دیا اور آپ کے سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ یوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔